اسلام کیسا مؤمن تیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے ایمان والے بندے اور کیسی ایمان والی بندیاں پسند و محبوب ہیں، ان کا تذکرہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ذکر ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن طاب کسبہ وصلحت سریرتہ وکرمت علانیتہ۔ انتہائی خوشخبری ہے، انتہائی بہتری اور شادمانی ہے، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اللہ کے اس ایمان والے بندے کے لیے جس کی زندگی میں یہ 7 صفات پیدا ہو جائیں، جو اپنی زندگی میں یہ 7 خصوصیتیں پیدا اور جمع کریں۔ فرمایا لمن طاب کسبہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی آمدنی پاک ہو، اس کی کمائی حلال ہو، وہ یہ طے کر لے کہ اسے اللہ کی زمین پر دوڑ دھوپ کرنی ہے حلال کمانے کی، اور اسے آخری حد تک بچنا ہے حرام اور ناپاک آمدنی سے۔ سب سے پہلی ایمانی صفت ہے کمائی کا، آمدنی کا حلال اور پاک ہونا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کی آمدنی پاک ہوتی ہے، جو حلال اور پاک آمدنی کمانے کی فکر کرتا ہے، اس کی زندگی آخری درجے کی نورانی اور پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اطمینان اور سعادت کی حلاوتیں گھول دیتے ہیں، کوئی تلخی اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، کوئی بے سکونی اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، کوئی ظلمت، کوئی تاریکی اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی ایمانی صفت بتائی گئی من طاب کسبہ، جس کی آمدنی پاک ہو، جس کی آمدنی حلال و طیب ہو، جو حرام اور ناپاک آمدنی کی تمام چھوٹی بڑی کھلی چھپی شکلوں اور صورتوں سے اپنے آپ کو بچائے، امانت ہو، دیانت ہو، شفافیت ہو، معاملات میں شریعت کے اصولوں کا لحاظ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، پائی پائی کا حساب ہو، وقت کی پابندی ہو، معیار و مقدار میں جو طے ہوا ہے اس کا اہتمام ہو، کوئی چیٹنگ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، کوئی فراڈ نہ کیا جائے، نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش دوسرے کو نہ کی جائے۔ جو زندگی اس انداز سے گزرتی ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں طوبی، بشارت ہے ایسے شخص کے لیے، شادمانی اور خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے۔ آگے فرمایا وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، دوسری ایمانی صفت یہ ہے کہ تنہائی میں گزرنے والی زندگی گناہوں سے پاک ہو،
ہماری زندگی کا وہ حصہ جو ہم اکیلے گزار رہے ہوتے ہیں، جو صرف ہمارے اور ہمارے رب کے علم میں ہوتا، دوسروں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ زندگی پاک ہو، وہ زندگی گناہوں سے محفوظ ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے تو اپنی پارسائی کا، اپنی نیکی کا، اپنی شرافت کا، گناہوں سے بچنے کا بھرم قائم رکھنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بس اللہ کے سوا کوئی آنکھ ہمیں دیکھ رہی نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت ہم آزاد و بے لگام ہو جاتے ہیں، پھر گناہوں کا گراف بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ہمیں نہ حلال کا خیال رہتا ہے، نہ حرام کا خیال رہتا ہے، نہ جائز کا لحاظ رہتا ہے، نہ ناجائز کا پاس رہتا ہے، نہ اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رہتا ہے، نہ شیطان کی باتوں میں آ کر شیطان کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوئی فکر باقی رہتی۔ اسی لیے فرمایا گیا جس کا باطن اچھا ہو، جس کی خلوت اچھی ہو، جو تنہائی میں گزرنے والی زندگی کو پاک رکھے، جو دنیا والوں کے سامنے نہیں اکیلے میں بھی گناہوں سے بچتا ہو، اس کے سامنے صرف اللہ کا خوف ہو۔ تنہائی میں گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کے خوف کے بغیر تنہائی کی زندگی میں گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تنہائی کی زندگی گناہوں سے پاک، ایسے شخص کے لیے بشارت ہے۔ اور تیسری بات فرمائی گئی وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، جس کی جلوت کی زندگی، ظاہر کی زندگی، دوسروں کے سامنے گزرنے والی زندگی بہت باوقار ہو، بہت پرہیزگاری کی زندگی ہو، شریعت کی نمائندہ زندگی ہو، قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجیے، میری چھپی ہوئی زندگی کو میری کھلی ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، اور میرے ظاہر کو، میری کھلی ہوئی زندگی کو بھی نیکی کے سانچے میں ڈھال دیجیے۔ چوتھی بات فرمائی گئی وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ الشَّرَّ، کبھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا شر، اس کی کوئی حرکت، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی بول، اس کا کوئی طرز عمل دوسروں کے لیے تکلیف کا، کڑھن کا، اذیت کا، دکھ کا، پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا صرف نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے، ایمان والے کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والی ثابت ہوتی ہے، وہ اپنی کسی ادا سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں بشارت اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے ہے، اللہ کی رضا اس کے لیے ہے، من عزل عن الناس الشر، جو کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، اس کی ذات شر کو فروغ دینے والی نہ ہو، اس کی ذات خیر کو فروغ دینے والی۔ آپ جائزہ لیجئے
تکلیف پہنچانا صرف کسی کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو مار دیں، تکلیف پہنچانا کسی کو نہیں کہتے کہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ لیں، تکلیف پہنچانا اسی کو نہیں کہتے کہ آپ دوسرے کو کاروبار میں نقصان پہنچا دیں، گالیاں بک دیں، حق ہڑپ کر لیں۔ تکلیف پہنچانا یہ بھی ہے کہ آپ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی تحقیق کے سماج میں ایسی چیزیں پھیلائیں جو سماج میں فتنے کا باعث بنے۔ آپ جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کو فتنوں سے بچانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ایسا مت کرنا، تم سے پہلی امتوں کو لوگ اسی طرح ہلاک ہوئے، تم سے پہلی امتوں کے لوگ برباد ہوئے جب انہوں نے منمانی طور پر اللہ کی کتاب کی تشریح کرنی شروع کی۔ اللہ کی کتاب کی منمانی تشریح مت کرو، ما علمتم منہ فقولوہ وما جہلتم فکلوہ الی عالمہ، جو بات مستند طریقے پر معلوم ہے وہ بیان کرو، اور جو معلوم نہیں ہے وہ علماء کے سپرد کرو، علم رکھنے والوں کے سپرد کرو۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، دین اور شریعت کا مسئلہ نازک مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسی مرضی رائے دے دی جائے۔ جو لوگ دین اور شریعت کے امور کو بیان کرنے میں ان حدوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں وہ سماج میں شر پھیلانے کے مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، شریعت کو کھلونا نہ سمجھیے، قرآن و حدیث کو کھلونا نہ سمجھیے، مسائل دینیہ کو کھلونا مت سمجھیے، امت کو مسلکوں کی لڑائیوں میں مت بانٹیے، حق کی طرف آئیے، امت کو جوڑیے، امت کو دین کا علم رکھنے والوں سے جوڑیے، قرآن و سنت کے سائے کے نیچے آئیے۔ اپنی عقل کی غلامی ہمیں نہیں کرنی ہے، شریعت کی غلامی ہمیں کرنی ہے۔ تو چوتھی بات فرمائی گئی، سماج میں شر نہ پھیلایا جائے، اور پانچویں بات، طوبی لمن عمل بعلمہ، جو اپنے علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو، اور چھٹی بات فرمائی گئی، وَأَنفَقَ مِن مَالِهِ، جو اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مال خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہو، اور ساتویں صفت ہے وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِن قَوْلِهِ، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، فضول باتیں نہ بولے۔ جس میں یہ 7 صفات پیدا ہوتی ہیں، یہ ساتوں ایمانی صفات ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، شریعت کے مطالبات ہیں، جن میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں طوبیٰ، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے کامیابی کی نوید ہے، اس کے لیے فوز و فلاح کا مژدہ ہے، اس کو نجات بھی ملے گی، پرسکون زندگی بھی عطا ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا سایہ بھی عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان ایمانی صفات کے ساتھ ہم سب کو آراستہ فرمائیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں مکمل شریعت کی پابندی کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔